وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس ذات حق نے ہمیں ایک عظیم جماعت دی، عظیم مشن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ تا حیات اسی مشن کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ پھر میں اپنے امیر مرکزیہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور امیر پنجاب شیخ الحدیث مولانا فرید احمد حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور جملہ قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں توحید و سنت کے مشن پرچار کے لیے مزید موقع دیا۔ ہم کہاں تھے، کہاں لا کر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر مرکزیہ نے بھی دو باتیں کی ہیں، امیر پنجاب نے بھی دو باتیں، اور دو ہی باتیں صدر مقنع میرے استاد مکرم مولانا خضر ایاز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے کی۔ میں انہی باتوں کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ امیر صاحب نے کہا کہ اولاً آپ نے قائدین سے مشورہ، یعنی قیادت جو پنجاب کی ہے ان سے مشاورت کے ساتھ، بڑوں کی مشاورت میں ان کی زیر نگرانی چلیں، اور دوسرا کام سے محبت ہو، اپنے مشن سے، کام سے۔ امیر صاحب، ہم نے کام سے محبت آپ سے سیکھ لی ہے، آپ کے انداز تبلیغ القرآن سے، انداز کلام سے اور وسیع دسترخوان سے۔ آپ کی جو محبت ہے، انشاءاللہ ہم کام سے محبت، مشن سے محبت کریں گے اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ دوسری دو باتیں کی امیر پنجاب نے کہ ٹارگٹ دیے دو، ایک تو اپنی پنجاب کی شورا کو مکمل کریں، کمپلیٹ کیا جائے، اور دوسرا تقریباً 13 یا 14 باڈیاں تشکیل دی جائیں ضلع بھر میں، مختلف اضلاع میں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم محنت کریں گے، میری جو ساری ٹیم، کہ ہم شورا کی باڈیاں بھی مکمل کریں اور تقریباً 13-14 اضلاع میں، بلکہ سب سے پہلے میں اپنے ضلع منڈی بہاولدین میں پنجاب کی باڈی تشکیل دوں گا۔ پنجاب کا جو یہ ضلع ہے منڈی بہاولدین، جیسا کہ پہلے نظم قائم ہوا، نیا نظم جب بنا تو استاذ گواہ ہیں، سب سے پہلے جو نظم بنا ہے وہ ہمارے ضلع منڈی بہاولدین کا بنا اور پورے پنجاب میں اس کو سرایا گیا، اور کامیاب ترین اجلاس ہوا جس میں تقریباً 300 کے قریب ائمہ کرام تشریف لائے، اور ایک اچھا سا سیٹ اپ اور نظم بنا ہے ہمارے قائد ضلع صاحبزادہ سعید الرحمان بلوچ صاحب کی قیادت میں۔ انہوں نے بھی ہمیں محبت اور پیار کا درس اور تنظیمی کام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم انشاءاللہ انہی کے مشورے کے ساتھ اور اپنی ان بڑوں کے مشورے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ دو باتیں کی ہیں استاد جی نے، کہ ایک تو اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ، دوسرا امیر کی اطاعت میں۔ ہم نے انشاءاللہ جیسے ہم امیر مرکزیہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے پابند ہیں، اور امیر پنجاب کی، جو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑا سے بڑا کوئی بھی امیر بنا، ہم انشاءاللہ اس کی اطاعت میں اور تابعداری میں چلیں گے انشاءاللہ۔ اور اخلاص اللہ جانتا ہے، جب یہ بات یہ آئی تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے سنائی ہے کہ اخلاص کے بارے میں کہ علماء کل قیامت کے دن کہ 3 قسم کے آدمیوں کو ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ عالم یا قاری جو کام تو کرتا رہا لیکن یہ کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری عبادت اور تبلیغ ضائع ہے، کیونکہ تیرے اندر صرف محض دکھلاوا اور ریاکاری تھی۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا مزید اس اپنے کام کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔